نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج خاصا لیٹ ہو گیا۔ وہ ایک زمانے میں جب یہ سنتے تھے کسی سے کہ دنیا اور روحانیت اکٹھے لے کے چلنا بڑا دشوار ہے، تو اب اگر سچائی سے بات کی جائے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر مہذب طریقے سے کہا جائے تو یقین نہیں آتا تھا۔ یہ جو گفتگو کا فن ہے، اس میں انسان مشکل سے مشکل بات بڑے خوبصورت انداز میں کہہ جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ ایک بار ایک بہت بڑے مشہور شاعر نے واقعہ بیان کیا کہ جنرل ضیاء صاحب عام طور پہ بلاتے تھے کبھی صحافیوں کو، کبھی ادیبوں کو، کبھی شاعروں کو۔ وہ اور بات ہے کہ فوجی ہونے کے ناطے شعر سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے، تو شاعروں کو بلایا ہوا تھا۔ تو سب لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے، تعارف ہو رہا تھا۔ تو ایک بزرگ شاعر کے پاس صدر صاحب آئے، ان سے تعارف ہوا۔ تو صدر صاحب نے اخلاقاً ان سے پوچھا کہ کہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے جی اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو جب صدر صاحب اگلے شاعر سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ عقیدتاً کہا ہے، ورنہ صورتحال خاصی مختلف ہے۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسے ہم آسان سمجھتے تھے، گرچہ دل میں ہم مذاق اڑاتے تھے کہ اس میں دشواری کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی تو بڑے شاہ صاحب جیسا مہربان انسان مل گیا، اور ہم وہاں بیٹھنے لگے۔ تو وہاں کچھ عنایات فرما دی انہوں نے، تو صورتحال یہ ہونے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ آدمی دل میں کچھ نہ کچھ ہر وقت پڑھتا ہی رہے۔ تو اگر آپ کو دل میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ مخاطب نہ ہو، اور پھر یہ ہونے لگا کہ ہر وقت یہ خواہش رہنے لگی کہ میرے قریب بھی کوئی نہ آئے تاکہ میں نہ اس کو دیکھوں نہ میں ڈسٹرب ہوں۔ تو ٹورز پہ جاتے تھے، پہلے تو ڈرائیور میں بٹھا لیا کرتا تھا، پیچھے خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ تو پھر ڈرائیور کو چھٹی دے دی کہ تم گھر کی ڈیوٹی کیا کرو، میں اکیلے چلے جاؤں گا، اس لیے کہ تنہا ہوتا تھا کار میں تو بڑے اطمینان سے یا پڑھتا جاتا تھا، یا پھر ایک صاحب کی قرت بڑی پسند تھی مجھے، شیخ ایوب صاحب، تو ان کی 27ویں رات کی جو قرت ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ سنتا رہتا تھا۔ تو پرانی بات ہے بہت۔ تو انہی دنوں جی ٹی روڈ پر گجرانوالہ سے پہلے ایک راولپنڈی بائی پاس کے نام سے نئی سڑک بنی، تو اس کا بھی افتتاح نہیں ہوا تھا۔ تو ہم نے سوچا یہ بن تو گئی ہے، ادھر سے گزر کے دیکھتے ہیں کیسی بنی سڑک، کہاں جا کے نکلے گی یہ۔ تو اسلام آباد جاتے جاتے گاڑی ادھر کو موڑ لی۔ تو اس زمانے میں وہ سڑک نئی نئی ابھی بنی ہی تھی، مکمل ہوئے میرا خیال 2-4 دن ہی ہوئے ہوں گے۔ آبادی تھی نہیں دونوں طرف، کوئی دور دور تک صرف کھیت ہی کھیت تھے۔ تو ایک پوائنٹ پر جا کے مجھے وہ جگہ بہت پسند آ گئی کہ دور دور تک کسی آبادی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا سڑک کے دونوں طرف۔ تو میں نے گاڑی نیچے اتار لی سڑک کے، دیکھنے لگا کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو اتنی دیر میں دیکھا کہ کافی فاصلے پہ کھیتوں میں 2 آدمی کھڑے تھے، تو ان کی طرف چلا گیا، ان سے جا کے کہا کہ بھائی یہ زمینیں کن صاحب کی ہیں؟ کہیے ہماری ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں یا اس کے ارد گرد تھوڑا آپ مجھے 2 کنال جگہ دے سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی جی کھیتوں کے عین درمیان میں؟ میں نے کہا ہاں اسی جگہ چاہیے۔ تو سڑک سے یہاں تک کا جو پیسیج ہے 10 فٹ کا، وہ کیلکولیٹ کر لیجئے کیا ایریا بنتا ہے، تو اس کے لیے پے کر دیتا ہوں میں۔ تو کہنے لگی آپ یہاں کیا کریں گے اتنی سی جگہ کا، اور وہ بھی عین سینٹر میں؟ تو بیوقوفوں کی طرح بجائے اس کے کہ میں کوئی بہانہ کر لیتا،
سیدھا کہہ دیا کہ میں یہاں رہنے کا چھوٹا سا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہوں 2 کمرے کا. تو کہنے لگے کیا کریں گے یہاں رہ کے؟ تو میں نے کہا جی کوئی اللہ اللہ کیا کریں گے. اب یہ حماقت تھی میری کہ ان سے میں نے کہہ دیا کہ اللہ اللہ کیا کریں گے. تو انہوں نے مجھے بڑے غور سے میرا حلیہ دیکھا. تو سڑک کے کنارے جو گاڑی کھڑی تھی اس کو غور سے دیکھا. تو ایک دوسرے کی طرف تھوڑی دیر دیکھ کے تو کہنے لگے اگر اس مقصد کے لیے چاہیے تو آپ پیمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ 2 کنال آپ کو چاہیے لے لیجیے ہم سے, تو اسی طرح ہمیں کوئی ثواب مل جائے گا. تو میں بڑا خوش ہوا. وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر لگا یوں کہ اللہ اللہ کرنے کی خوشی ہوئی کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لوں گا, لیکن لگتا یہ ہے کہ در حقیقت خوشی اس بات کی تھی کہ مفت میں زمین ہاتھ آ رہی تھی. تو واپس جب آیا لاہور تو میں نے بڑی خوشی سے شاہ صاحب سے عرض کی کہ حضور وہاں آپ کو لے کے چلوں گا ایک جگہ, میں نے زمین حاصل کر لی. پوچھا کہ کہاں؟ تو میں نے کچھ انہیں جنرل ایریا کا آئیڈیا دے دیا کہ اس جگہ پر ہے. تو کہنے لگے وہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی بیٹھ کے تنہائی میں اللہ اللہ کریں گے. اب میرا خیال تھا کہ اپریشیٹ کریں گے کہ واہ بڑا اچھا شاگرد نکلا میرا, تو الٹے جوتے پڑ گئے. میں نے کہا کہ کیا کرنے لگے ہو تم؟ یہ کون سی بہادری ہے کہ تم ایک کونے میں جا کے سب کچھ چھوڑ کے تو اللہ اللہ کرو؟ یہ تو کوئی بھی کر لے گا. کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے پوری طرح سے پھر اللہ کی راہ پر چلو. یہ کچھ بات بھی ہوئی. تو اس وقت ہم نے کہا کہ حضور یہ بھی کون سا کوئی دشوار کام ہے, یہ بھی کر لیتے. لیکن اب آ کے یہ اندازہ ہونے لگا کہ پہلے لوگ جو فرما گئے کہ سب سے دشوار کام یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک میں دین لے کے چلنا, اور پھر اس طرح سے کہ دونوں یکساں رہیں, کمی یا زیادتی نہ آنے پائے, یہ واقعی ناممکن کام ہے. تو بات وہاں چلی تھی کہ میں آج لیٹ ہو گیا آتے آتے. یا تو میں ذہنی طور پر یہ مان نہیں رہا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا, ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں جتنا کام کرتا تھا اتنا کر لوں, کہ بغیر 3 4 راتیں سوئے دنوں کا کام کر کے آرام سے آ کے پھر بیٹھ کے دعا کا سیشن بھی بھگتا دیا جائے. اب وہ ہو نہیں پاتا. اب یہ صرف 2 ہی راتوں کا جاگا ہوا تھا میں اور کام کرتا رہا تھا ملک سے باہر. تو آج ہمت جواب دے گئی تو پتہ یہ چلا کہ نہیں صاحب اب نہیں, بڑھاپا واقعی آ گیا. تو میں وہ آج اپنے تھکن کے ہاتھوں مجبور ہو کے سستی کر گیا. تو یوں نہیں آپ تک آ سکا وقت پر, میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. سب کو آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے. یہ 3 سوال آئے تو ہیں, ان کا میں پہلے سوال دوہرا دیتا ہوں کہ سوال کسی صاحب نے لکھ کے مجھے دیا ہے کہ شیطانی ہمزاد سے کیا مراد ہے اور اس کی تخلیق کی بجائے تسمیہ. اس سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش میں یہ کروں آپ سے کہ نفسیات میں اور دوسرے دنیاوی علوم اور معاملات, ان سب میں اسبات کی اہمیت بہت ہے. سائیکالوجی میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسبات ہی پر صحت مند اور تعمیری چیزیں قائم ہیں, اور وہ اسبات خواہ انسان کے ایٹیچیوڈ میں ہو, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, یا اس کی سوچ پازیٹیو تھنکنگ, اور اسی طرح تنقید بھی جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے
پازیٹیو کرٹیسزم سے مراد میری یہ نہیں کہ تعریف کی جائے، ایسی تنقید، ایسا کرٹیسزم جو اس نقطۂ نظر سے کیا جائے کہ معاملات درست ہو جائیں۔ تو سائیکالوجی میں تو اسبات کی بے پناہ اہمیت ہے۔ جو لوگ کسی سائیکولوجیکل پرابلم یا سائیکولوجیکل سیٹ بیک کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو سائیکالوجسٹ حضرات اسبات ہی کی مشقیں کراتے ہیں۔ ایکسرسائز اسبات ہی کی ہوتی ہے۔ ذکر میں بھی دو ضربیں ہیں جو دل پر لگائی جاتی ہیں، اسبات کی اور نفی کی۔ اس سے دل کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن طریقے پر اسلام میں جب بھی رب تعالیٰ نے کوئی فورسفل بات کہی ہے، اس کی ابتدا نفی سے ہے، لا سے کی ہے، حتیٰ کہ کفر سے اسلام میں داخلہ بھی نفی سے ہے۔ کلمے کی ابتدا بھی لا سے ہے۔ اپنی تمام تر چیزوں کی انسان پہلے نفی کرتا ہے اور پھر اقرار کرتا ہے نئی چیزوں کا، جو بہرحال مثبت ہیں۔ اسی طرح جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اپنے پچھلے تمام عقائد کی نفی کر دیتے ہیں لا کہتے ہوئے۔ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، تو اس کے ساتھ ہی نفی ہو گئی ان تمام پتھر کے بتوں کی، ان تمام فکری بتوں کی اور ان تمام سوچ کے بتوں کی جو ہم نے اپنے دل میں بٹھا رکھے ہیں، اور پھر اس کی جگہ صرف وحدہ لا شریک نے لی۔ اگر صرف پتھر کے بتوں ہی کی نفی کرنا ہے تو انسان مسلمان تو ہو جائے گا، مومن نہیں ہو پائے گا۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے اختلاف کریں، میری وہ آپ کا حق ہے، لیکن میری سوچ کے مطابق پتھر کے بتوں کی نفی سے مسلمان تو ہو جائے گا انسان۔ پتھر کے بتوں کی نفی اور وحدہ لا شریک کے واحد ہونے کے اقرار کے ساتھ، اس کے واحد و احد ہونے کا اقرار کرتے ہی مسلمان تو ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد۔ لیکن مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کے بتوں کی اور اپنے فکری بتوں کی بھی نفی کر دیں، اور اپنی سوچ اور اپنی فکر اس کو اللہ کے احکامات کی ماتحت لے آئیں، تو مومن ہو جائے گا انسان۔ یہ ذکر اذکار کیا ہیں؟ یہ بھی تو نفی ہے، انسان کی سوچ کی نفی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تصوف میں بھی ہم دل پر ضرب لگاتے ہیں، نفی کی پہلے لگاتے ہیں ضرب، پھر اسبات کی ضرب لگاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ حلقے میں بیٹھ کے اگر کہیں کسی خانقاہ پر جانے کا آپ کو اتفاق ہو گیا ہو، تو خانقاہ سے مراد مزار نہیں میرا، اصل میں ایک دن شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں جب اسلامی دنیا میں جبر بڑھ گیا، جبر اس طرح سے کہ حکومتی سوچیں اور اسلام کی راہیں، ان میں جب کچھ بود آنے لگا، جب فرق آنے لگا، اور یہ دشوار ہو گیا کہ عالم حضرات، علماء کھلے عام
سچی بات، حق کی بات کہہ سکیں. تو کمزور لوگوں نے بہرحال حق کا راستہ نہیں چھوڑا. یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے. لیکن اس لیے میں نے کمزور لوگ کہا کہ وہ کلمہ حق علی اعلان کہتے یا اس کو سڑک پر کلمہ حق کہتے. انہوں نے لوگوں کی تربیت کے لیے کہ لوگ کسی طرح سے جو اسلام کی اصل روح ہے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. تو درس و تدریس اور ٹریننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، اور وہ یہ تھا خانقاہی نظام، کہ وہاں پہ درس و تدریس بھی ہوتی تھی، علم بھی پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی تھی. اور پھر وہ اس طرح سے لوگ جو حق پر پوری طرح چل رہے ہوتے تھے وہ تیار کیے جاتے تھے. لیکن وہ محدود پیمانے پر سلسلہ ہوتا تھا. یہ خانقاہی نظام، اس کی بنیاد یوں پڑی تھی. بعد میں بے شک یہ ہوا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بدلتا چلا گیا. پھر یہ تصوف کا گڑھ بن گیا، اور اس کے بعد پھر ایسی مشقیں کرائی جانی لگیں یہاں پر جن کا تعلق صرف روحانیت سے ہوتا تھا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے ایک فطری عمل ہے، چیزیں اپنی شکل بدلتی چلی گئیں. لیکن در حقیقت خانقاہی نظام اس زمانے میں رائج ہوا تھا. تو میں اسی خانقاہی نظام کو جو اپنی اصل شکل میں تھا اس کا حوالہ دے رہا تھا. تو ویسی کسی خانقاہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حلقہ بنا لیا جاتا ہے اور اس میں بآواز بلند ذکر کیا جاتا ہے. تو جو استاد ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے، پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو کلمہ مبارک کا جو پہلا حصہ ہے، کلمہ طیبہ کا پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر وہ کرتے ہیں. تو اس کا جو حصہ ہے لا الہ، وہ ایک ضرب ہے جو لگائی جاتی، الا اللہ یہ دوسری ضرب ہے. تو لا جب کہتے ہیں تو سانس لیا جا رہا ہوتا اندر، انہیل کرتے ہیں. الا اللہ فورس کے ساتھ کہا جاتا ہے، وہ ضرب لگتی ہے دل پر، تو اسے ضرب لگانا کہتے ہیں. تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف میں بھی ایک نفی کی ضرب ہے اور ایک اثبات کی ضرب ہے. اگرچہ اس کا ایک اثر بڑا عجیب و غریب آتا ہے بعد میں، وہ یہ ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے ضرب لگنے سے. یہ شاید بہت کم لوگ آپ کو بتا پائیں. جب ہم مسلسل ضرب لگائیں گے اس کی تو دل کمزور ہو جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں نہیں لگاتے اس کو. ایک زمانے میں کیا، لیکن اب نہیں یہ ذکر کرتا میں. کسی زمانے میں کیا تھا. اس کا ایک اور عمل بھی ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرب لگا لی جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ضرب لگا لیں. اس سے کمزور نہیں ہوگا دل، لیکن فائدہ ضرور مل جائے گا. اب اگر اس کا فائدہ جب ملنے لگے اور آپ کا جی یہ چاہے کہ یہ عیش و عشرت اور یہ دنیا کی آسائشیں چھوڑ دیں، تو پھر مجھے برا بھلا مت کہیے گا، کیونکہ اس کا انجام یہی ہوگا کہ آپ کے دل سے ان دنیاوی چیزوں کی سب کی محبت جاتی رہے گی. تو پھر آپ بیٹھ کے مجھ کو کوستے رہیں گے باجماعت کہ اس شخص نے کیا کھیل کر دیا ہمارے ساتھ.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نفی اور اثبات کی ضرب لگانے سے دل آپ کا خالی ہونے لگتا ہے، خالی ایمان سے نہیں، خالی دنیاوی چیزوں سے۔ تو چونکہ ویکیوم کہیں رہ نہیں سکتا، تو جب یہ آلائشیں دل سے نکل جاتی ہیں نفی کی ضرب لگانے سے، تو پھر اس میں رب آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ رب ان آلائشوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا، تو دل میں پھر رب رہنے لگتا ہے، اور جس دل میں رب رہنے لگتا ہے وہ فلاح پا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور شیطانی ہمزاد اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ لیتا ہے، پھر نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ در حقیقت شیطانی ہمزاد، یہ اتنی لمبی بات گھما کے یوں کی وکیلوں کی طرح اور AR شوکت صاحب کی طرح گھما کے کیوں بات کرنا پڑ گئی کہ شیطانی ہمزاد سمجھ میں آ جائے۔ شیطانی ہمزاد اصل میں نفس کی شکل ہے، اور یہ بڑے بڑے کام کر دکھاتا، کئی صورتیں دکھائی دینے لگتی ہیں تو انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میرا کشف جاری ہو گیا، در حقیقت یہ شیطان بہکا رہا ہوتا، وہ شیطانی ہمزاد ہے جو بہکا رہا ہے، کیونکہ انسان کے اندر رہنے والی دو شخصیتیں ہیں، ایک شخصیت اس کی پاکیزہ ہے، رحمانی ہے۔ جب ہم دنیاوی آسائشوں اور آلائشوں سے دور ہوتے ہیں اور ایٹ لیسٹ ان کو ہم برا سمجھتے ہیں دل میں، اور اللہ کے قائم کردہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز جو اس نے سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے، ہم ان پیرامیٹرز کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے جو روحانیت ہے، روح ہے، اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اس میں بالیدگی آتی ہے، اس کی پرواز بڑھتی ہے، اور جوں جوں ہماری روح لطیف ہوگی، بالیدگی کے جس بلند مقام پر ہوگی، اس کی پرواز اتنی ہی اونچی ہوگی، اتنے ہی بلند تر جہانوں کی سیر کرے گی وہ روح، اور جتنی اس کی لطافت کم ہوتی چلی جائے گی، جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، آلائشوں میں الجھ جاتے ہیں، تو اس کی لطافت، اس کی بالیدگی، اس کی کثافت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ کسی چیز کی کثافت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ وزن ہوگا، ماس جس کو ہم کہتے ہیں سائنس میں، وہ اس کا اڑنا اتنا ہی دشوار ہوگا، تو اس کی پرواز روح کی اتنی ہی کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ غلبہ پانے لگتا ہے نفس ہم پر، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم پوری طرح نفس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ اب اسی بات کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں، اس روایت کو دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی کسک پیدا نہیں ہوتی، تو وہ نقطہ کالا ایک قلب پر جم جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہ کرے اور اس پر شرمندہ نہ ہو، تو پھیلتے پھیلتے پورے قلب پر محیط ہو جاتی ہے سیاہی۔ یہ جو میں نے گزارش کی تھی، اس سے وہ حدیث پوری طرح واضح ہو جائے گی، وہ فرمان پوری طرح واضح ہو جاتا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، کس قدر علم کی بات تھی وہ۔ تو یوں ہم پہ نفس اپنا غلبہ کر لیتا ہے۔ جب ہم پوری طرح اپنے نفس کے قابو میں آ جاتے ہیں تو شیطان ہم پر حاوی ہے۔ جہاں کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیدھی راہ کی طرف نکل جائیں یا کوئی اچھی بات دیکھ لیں، تو وہاں شیطان ہمیں مختلف چیزیں دکھانے لگتا ہے، کئی سوچیں آنے لگتی ہیں بڑی نادر قسم کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
ہم میں تو کشف جاری ہو گیا، ہم کو تو القا ہو رہا ہے، وہ القا نہیں ہو رہا ہوتا یا وہ کشف نہیں ہوتا، وہ تو شیطان ہے جو دکھا رہا ہے چیزیں، جو بہکا رہا ہے، ہم کہیں سیدھی طرف نہ نکل جائیں۔ تو میں نے شاید آپ لوگوں کو ایک قصہ اپنا بہت پرانا، وہ 22-23 سال کی عمر کا اس زمانے کا بتایا تھا کہ بہت وظائف کرتا تھا میں، بے پناہ، مرشد تھے نہیں، ملے نہیں تھے ان دنوں، میں سوئی گیس ملتان میں تھا۔ تو وہاں ایک وقت یہ آ گیا، یہ وہ دور تھا، غالباً عمر ہوگی اس وقت 22 سال میری، تو 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا میں، بغیر کسی گائیڈنس کے۔ مزہ یہ تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا، خود ہی جو دل میں آیا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک بار وہاں غالباً ویکینڈ تھا، تو میں دوپہر کے وقت اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، تو سوچ رہا تھا بس اسی روحانیت کی چیزیں۔ تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ دیوار پر قرآنی آیت ہے جو بہت ہی مجھے پسند تھی، اب بھی ہے بہت پسند، اور بڑی پیاری آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ لکھی ہوئی آئی دیوار پہ، اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، پتہ نہیں یہ کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جہاں میں ذرا آنکھیں بند کرتا تھا تو وہ سامنے آ جاتی تھی کہ آیت یہ پڑھو۔ اتفاق یہ کہ نہیں پڑھا میں نے اسے، somehow or the other کچھ رہ گئی، میں نہیں پڑھ سکا اسے۔ تو 1970 میں پرنس آغا خان نے مجھے پک کر لیا، میں اس کے ادارے میں چلا گیا۔ تو یہ اس کو مارنے کا آسان طریقہ میں نے آپ سے عرض کیا، شیطانی ہمزاد سے یوں جان چھوٹ جاتی کہ دل کو خالی کر لیجیے آلائشوں سے تاکہ اس میں رب آ جائے۔ تو ذکر کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، دیکھیے ذکر کی ابتدا ہم کرتے ہیں زبان سے، ذکر کو ادا کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے، اور اگر ہم پرخلوص طریقے پر یہ زبان سے ذکر جاری رکھیں تو غیر محسوس طریقے پر یہ زبان سے شفٹ ہو کر دل میں چلا جاتا اور قلب سے ذکر شروع ہو جاتا۔ اور پھر بھی اگر اللہ ہمیں استقامت دے دے اور ہم خلوص سے قلب سے ذکر کرتے چلے جائیں تو یہ قلب سے بھی نکل جاتا ہے، اور قلب میں قرب الہی سما جاتا ہے۔ اور جب قلب میں قرب الہی سماتا ہے اور ہم استقامت سے وہ ذکر جاری رکھیں تو رب تک لے جاتا ہے، لیکن ابتدا ہوگی زبان ہی سے۔ جس طرح سے مسلمان کے لیے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، ایک مسلمان کا مومن ہونے کے لیے یا مسلمانیت سے مومن تک کا سفر طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کما کر کھائے، یہ بنیاد ہے اس کی۔ جو آدمی محنت سے اپنی روزی کما کے نہیں کھاتا وہ روحانیت کا سفر طے نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے، یہ بنیادی چیز ہے کہ خود محنت کر کے مشقت سے روٹی کھائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس سے اگلی ہے وہ بات کہ خود محنت کر کے محنت سے روٹی خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ دے، تو سفر جلدی طے ہوتا ہے، وہ بوسٹر راکٹ کا کام کرتا ہے۔
پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہاں انسان روحانیت کے مقام پر آ جائے تو اللہ اسے اس محنت سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے غیب سے کھلاتا۔ اسی طرح ذکر کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ زبان سے پہلے اس کا ذکر شروع کیا جائے اور خلوص کے ساتھ، پھر قلب سے شروع ہوگا، اور پھر قلب سے اگلی چیز آ جائے گی قرب الہی۔ یہ دونوں سوال بقایا جو ہیں یہ یہی ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ اگلی اتوار کو بشرط زندگی دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ روز محشر 3 مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی میزان کا موقع، حساب کتاب کا موقع اور پل صراط سے گزرنے کا موقع۔ لیکن اس سے قبل بے دین، کافر، گنہگار اور گمراہوں کی روحوں کا برزخ کا سفر دخول قبر سے وادی پرہوت تک مسلسل عذاب میں طے ہوتا ہے۔ روز محشر سے قبل ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو دوں گا، اور شاید اسی کے ذکر کے دوران ہی یہ جو مقامات ہیں ہوت، لاہوت، ماہوت، ہاہوت، ان کا ذکر بھی آ جائے اس میں، تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔